ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی بستی تھی جو ہرے بھرے پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا نہایت ہی اچھی اور دل کی صاف تھی، لیکن وہ بہت ہی سست تھی۔ وہ اپنے دن ندی کے کنارے لیٹ کر گزار دیتی اور آسمان میں بادلوں کو دیکھتی رہتی، اور اپنے ماں باپ کے دیے ہوئے کاموں کو ہمیشہ ٹال دیتی تھی۔ اس کے گھر والے اور دوستوں نے کئی بار اسے کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن لیلا ہمیشہ کہتی، میں بعد میں کر لوں گی۔ ایک دن جب دھوپ چمک رہی تھی، لیلا جنگل میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے پتوں کے نیچے ایک پرانا اور دھول سے بھرا ہوا آئینہ ملا۔ آئینے کا فریم سنہری تھا اور اس پر باریک پھولوں اور بیلوں کی نقش کاری تھی۔ لیلا کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ اس نے آئینہ اٹھایا اور اسے صاف کیا۔ جیسے ہی لیلا نے آئینے میں جھانکا، ایک نرم سی روشنی نے اسے گھیر لیا اور آئینے میں اس کا عکس بدل گیا۔ اپنے عکس کی جگہ اس نے خوبصورت پری دیکھی جس کے چمکدار پر تھے۔ سلام لیلا، پری نے مسکراتے ہوئے کہا، میں فے ہوں، محنت اور ترقی کی پری۔ تمہیں ایک نیا راستہ سیکھنے کے لیے چنا گیا ہے۔ لیلا حیران ہو گئی اور پوچھا، مجھے ہی کیوں؟ میں تو عام سی لڑکی ہوں اور مجھے کام کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ فے کی آنکھوں میں چمک دی، اسی لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں۔ دیکھو لیلا، سستی آسان لگتی ہے، لیکن یہ زندگی کی خوشی اور جادو کو چھپا دیتی ہے۔ میں تمہیں 3 خواہشات پوری کرنے کا موقع دوں گی، لیکن ہر خواہش کے ساتھ ایک کام شامل ہوگا۔ صرف محنت کے ذریعے تم اصل جادو کو دیکھ سکو گی۔ لیلا نے سوچا، پھر کندھے اچکائے اور کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ میری پہلی خواہش ہے کہ مجھے خوبصورت باغ ملے جس میں دنیا کے سب سے پیارے پھول ہوں۔ فے نے اپنی چھڑی گھمائی اور لیلا کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیج آ گیا۔ اس بیج کو اگاؤ، اسے روز پانی دو اور خیال رکھو۔ وقت اور محنت کے ساتھ تمہاری خواہش پھول اٹھے گی۔ لیلا نے منہ بنایا، مگر یہ تو کام لگتا ہے۔ فے نے پیار بھری مسکراہٹ سے کہا، ہاں، یہ کام ہے۔ جادو محنت کے ساتھ زندہ رہتا ہے پیاری لیلا۔ مجبوراً لیلا نے بیج اپنے باغ میں بو دیا۔ ہر روز وہ اسے پانی دیتی، گھاس کھینچتی اور اس بات کا خیال رکھتی کہ اسے دھوپ ملے۔ کچھ دنوں کے بعد لیلا نے دیکھا کہ ایک شاندار باغ پھولوں سے بھر گیا ہے۔ ہر رنگ اور ہر قسم کے پھول کھلتے اور ان کی میٹھی خوشبو ہوا میں کھل اٹھتی۔ لیلا کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ دوسری خواہش کے لیے لیلا نے جوش سے کہا، میں اڑنا چاہتی ہوں۔ فے نے پھر سے اپنی چھڑی گھمائی اور کہا، اڑنے کے لیے تمہیں اپنے باغ کے پرندوں کے پروں سے ایک پر بنانا پڑے گا، جو صرف تمہیں تب ہی اپنے پر دیں گے جب تم ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ گی۔ شروع میں لیلا کو سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر اس نے ہر صبح پرندوں کو دانہ دینا شروع کر دیا۔ وہ ان کے لیے تازہ پانی اور اناج چھوڑ دیتی۔ کچھ عرصے بعد پرندے اس پر بھروسہ کرنے لگے اور ایک ایک کر کے اپنے سب سے خوبصورت پر اسے دے دیے۔ لیلا نے ان پروں کو سیا اور جب اس نے انہیں پہنا، وہ آسمان میں اڑنے لگی۔ وہ اپنے گاؤں کے اوپر اڑتی رہی، اپنے اندر ایک نئی آزادی اور حیرت محسوس کرتے ہوئے۔ جب تیسری خواہش کا وقت آیا، لیلا کو اب کام سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس نے جانا کہ کام میں اصل خوشی چھپی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جادو آتا ہے۔ اپنی آخری خواہش کے لیے لیلا نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اتنی عقل ملے میں دوسروں کو بھی اپنا جادو ڈھونڈنے میں مدد کر سکوں۔ فے نے آخری مرتبہ مسکراتے ہوئے اپنی چھڑی گھمائی۔ سب سے بڑا جادو دوسروں کے ساتھ اپنے تجربے کو شیئر کرنا ہے۔ اس دن کے بعد لیلا ایک بالکل نئی شخص بن گئی۔ اب وہ سست نہیں تھی، بلکہ اپنا جادو استعمال کرتی تھی تاکہ دوسروں کو محنت اور صبر کی اہمیت سمجھا سکے۔ اس کی چھوٹی سی بستی پھولوں، خوشیوں اور قہقہوں سے بھر گئی۔ سب لیلا کی وجہ سے ہوا تھا، جو سیکھ چکی تھی کہ اصل جادو صرف دل سے کی گئی محنت میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس طرح لیلا کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، ہر ایک کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اگر سب سے سست شخص بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے تو وہ کچھ بھی ممکن کر سکتا ہے۔